بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہے عاطف صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ عاطف بھائی، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا الحمدللہ، اور آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس مہینے کا آغاز ہوتے ہی ایک فضا جو ہے وہ معاشرے میں یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ بہت سی چیزوں کو محرم الحرام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک بہت بڑا سانحہ جو پیش آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، لیکن ان کی شہادت کے ساتھ ساتھ بہت سا پروپیگنڈا جو ہے وہ صحابہ اکرام کے بارے میں بھی کیا جاتا ہے، اور یہ ضروری سمجھتے ہیں ہم کہ ان دنوں کے اندر لوگوں کو اویئر کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ صحابہ اکرام کا اصل مقام و مرتبہ کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت کیا ہے، دین کے لیے ان کی خدمات وہ کیا ہے، تاکہ ہم حقائق جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ صحابی کس سے کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا اختلاف ہے کہ لوگ جو ہیں وہ صحابہ کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے بعض مبہم طریقوں سے منافقین کو ان کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے اور کسے ہم صحابی کہیں گے۔ بلال بھائی، آپ کے جواب دینے سے پہلے اگر جیسے آپ نے بات کا آغاز کیا کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو میں یہ بات پہلے اپنے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کی حرمت کا تعلق اس واقعے کے ساتھ نہیں ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے زمین و آسمان بنائی اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے اور 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بھی بیان فرمائی۔ ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، اور ایک رجب ہے شعبان سے پہلے۔ تو یہ بات پہلے معلوم ہوتی ہے کہ محرم الحرام کی حرمت کا تعلق ہمارے اس شریعت کے اندر وہ کسی خاص واقعے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ جب سے زمین و آسمان بنایا گیا اسی وقت سے اللہ نے ان کو حرمت والا بنایا ہے۔ تو اب صحابی کی تعریف کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو صحابی کے بارے میں سب سے مختصر اور انتہائی جامع تعریف حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ ہر وہ شخص جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے، اسلام کے اوپر ہی زندہ رہتا ہے، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہوتی ہے، یہ شخص جو ہے یہ صحابی رسول ہے۔ اب اس تعریف کے ساتھ ہم نے اس ہر ایک شخص کو صحابی کی تعریف کے اندر شامل کر دیا کہ جس نے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لمحہ بھی دیدار کیا ہو، اور اس کے ساتھ ہم اس تعریف کے اندر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی لے آتے ہیں کہ جنہوں نے دیکھا نہیں ہے لیکن ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو لہذا ہر وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گیا ہو، اب اس میں وہ سارے کے سارے منافقین، وہ سارے کے سارے مرتد جو بعد میں مرتد ہو گئے، مرنے سے قبل وہ ارتداد کا شکار ہو گئے، تو اب یہ سارے کے سارے لوگ اس تعریف سے نکل گئے، اب ان کو صحابی کی فضیلت نہیں ملے گی۔ صحیح۔ لیکن شیخ صاحب بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، لیکن اس میں دیکھیں صحابہ اکرام جو ہیں یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ ایک صحابی کی تعریف ہے، صحابی کس کو کہنا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک انسان تھے، ٹھیک ہے۔ اب ایک طرف تو اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ تمام صحابہ اکرام جو ہیں وہ جنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ اکرام کو ہم جب جنتی کہتے ہیں تو دوسری طرف جو منفی پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہیں وہ صحابہ اکرام کی غلطیاں جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ دیکھو ان سے یہ غلطی ہوئی، ان سے یہ غلطی ہوئی، ان سے یہ غلطی ہوئی۔ اس کو آپ کیسے جو ہے وہ جو مکس کریں گے؟ اس میں تو بلال بھائی سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام جو ہیں یہ انسان ہیں، یہ معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ صحیح۔ یعنی صرف ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے، جی معصوم عن الخطا نہیں ہے، صرف انبیاء کی ذات جو ہے وہ معصوم عن الخطا ہے۔
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ جتنے بھی صحابہ کرام آئے یہ معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر صحابہ کرام سے غلطیاں نہیں ہوئی؟ بالکل۔ کیا ان کے آپس کے اندر معاملات نہیں ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا بھی، ان کو روکا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں۔ بلکہ میں آپ کی بات میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں کہ جو ہمیں حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو حد لگی ہے وہ صحابی تھے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں غلطی ہو گئی۔ یہ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تذکرہ آپ نے کیا۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ تاریخ میں صحابہ کرام کے بعد تاریخ کے اندر آج تک 1450 سال تک کوئی ایک مثال بھی ایسی دے دیں؟ بالکل نہیں۔ ہم لوگ صحابہ کی طرف انگلیاں تو اٹھاتے ہیں لیکن ایسے ہی ان کے ایمان کی کوئی ایسی کوئی مثال تو دیں۔ یعنی اپنی غلطی کو تسلیم کر کے پھر دنیا کے اندر ہی اس کا ازالہ کرنے کی جو عظیم مثال حضرت معاذ بن مالک نے قائم کی ہے، واقعتاً اس کے بعد یہ مثال ملتی ہی نہیں ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ جب ان کے اوپر حد لگتی ہے تو کچھ صحابہ کرام جب خون کے چھینٹے پڑتے ہیں تو غلط لفظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 باشندوں کے اوپر اور ایک روایت ہے پوری مدینہ کی بستی پہ اگر تقسیم کر دیا جائے تو یہ معاذ کی توبہ سب کے لیے کافی ہو جائے۔ بالکل، آپ کی اس بات سے عاطف صاحب یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کا دفاع کیا ہے۔ بالکل، یعنی کسی نے اگر صحابی کے بارے میں کوئی جملہ ایسا کہنے کی کوشش بھی کی ہے جو کہ ان کے شایان شان نہیں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو جو ہے وہ اصل بات بتائی ہے کہ اصل میں اس کا مقام و مرتبہ ہے کیا، غلطی اگر ہو گئی ہے تو وہ بھی انسان ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بحیثیت انسان کے ہوئی ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کی ان غلطیوں کو معاف کر دیا اور اس معافی کے بدلے اللہ رب العزت نے ان کو جنت عطا کر دی۔ اس بارے میں عاطف صاحب کوئی دلیل ہے، کوئی ٹھوس دلیل کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں؟ اس کی کوئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا بیان فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، مہاجرین ہجرت سے قبل اسلام قبول کرنے والے، انصار جنہوں نے ہجرت کے بعد اسلام کو قبول کیا، والذین اتبعوہم بإحسان جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ 3 گروہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ایک انعام۔ دوسرا انعام وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر دی۔ اب یہاں پہ ایک بات جو ہے بڑی پیاری وہ لوگوں نے نقطہ اٹھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے تو جنت میں ظاہر ہے آپ جانتے ہیں لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، بالکل جو دل کے اندر چاہت آئے گی وہ ملے گا۔ اب دنیا میں اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اپنی چاہتوں کو قربان کر دو میرے اور میرے نبی کے حکم پہ۔ اب جنت میں تمہاری ان خواہشوں کے بدلے جو دل میں آئے گا ملے گا۔ سبحان اللہ، جنت میں سب کچھ مل گیا۔ اب ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے تمہاری کوئی حاجت ہے، کوئی اور چیز چاہیے، کوئی اور نعمت؟ اللہ تو نے تو سب کچھ ہم کو دے دیا ہے، اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے جنتیوں ایک ایسی نعمت ہے جو ان تمام نعمتوں سے بڑی ہے۔ وہ جنتی کہیں گے اللہ ہمیں وہ ضرور عطا کیجیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جنت میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے۔ اب جنت میں سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی وہ رضامندی ہے، تو اللہ نے وہ جنت کی سب سے بڑی نعمت صحابہ کرام کو دنیا میں عطا فرمائی، یعنی اتنا بڑا مقام رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ گویا کہ یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ انسان کو مل جائے اور صحابہ کو ہمیشہ کے لیے اللہ کی رضا مل گئی۔ بالکل ایسا۔ عاطف صاحب آپ کی اس بات سے میں ایک اور بات سمجھا ہوں، اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ آپ نے 3 جو ہے وہ کیٹیگریز میں گروہوں میں ان کو تقسیم کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے درجہ بندی بھی کی ہے ان کی کہ یہ اعلیٰ درجے کے ہیں، یہ اس سے کم درجے کے ہیں، یہ اس سے کم۔ بالکل، اس کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا، جیسے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کرنے والے
اور فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہے، صحیح سے دونوں کا مقام و مرتبہ۔ اور یہ بات بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے درمیان درجہ بندی ہم نہیں کر سکتے، یہ میں نے ہم نہیں کر سکتے، اسی طرح میں آنا چاہتا ٹھیک ہے نا، یہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی کر سکتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ اس پوائنٹ کو جو ہے وہ اختیار کر کے جو بعد فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہمارے لیے تو وہ پہلی بات والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ اللہ تو ان سے راضی ہو گیا۔ اب کوئی ایک لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، بلکہ ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما غالباً انہی سے بیان ہے کہ تم ساری کی ساری زندگی نیک عمل کرتے رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کا ایک گھڑی ٹھہر جانا وہ تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے اگرچہ تمہیں عمر نوح ہی کیوں نہ دے دی جائے، یعنی کہ 1000 سال تمہیں ملتا ہے، وہ 1000 سال تم عبادت کرتے رہو اور تم یہ سمجھو کہ صحابی کی اس ایک گھڑی کے برابر پہنچ جاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہے، تو تم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ یعنی یہ ایسا مقام ہے جو انسان محنت سے حاصل نہیں کر سکتا، یعنی کتنی کوئی انسان کرے میں ساری زندگی عبادت کر لوں، ساری زندگی سجدے میں گر جاؤں، میں یعنی کچھ بھی انسان کر لے، یہ مقام جن کو اللہ نے دینا تھا ان کو دے دیا۔ اب دیکھیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جتنے لوگوں کو بھیجنا تھا سب کے دلوں کو دیکھا، ان تمام کے تمام انسانوں کے دلوں میں سب سے بہترین دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا خاتم النبیین، اپنا محبوب پیغمبر منتخب فرما لیا۔ اب انبیاء علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر لوگوں کے دلوں کو دیکھا، یعنی انبیاء کے دل سب سے پاکیزہ، سب سے پاکیزہ، اور ان میں سب سے پاک نبی صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور جن کے دلوں کو سب سے پاکیزہ پایا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اب دیکھیے یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ میں یہی آپ کی اس بات سمجھو کہ یہ انتخاب بھی بلا وجہ نہیں ہے، اس انتخاب کی وجہ ان کے اندر پائے جانے والا خلوص تھا، یعنی صحابہ کی روحانی جو وجود تھا ان کا وہ اتنا پاورفل تھا اور اتنا پرخلوص تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ منتخب کر لیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پہ سخت اور آپس میں انتہائی نرم دل۔ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا فوری طور پہ کر گزرے، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک ہے بات کرنا، ایک ہے واقعے کو بیان کرنا، ایک ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ ہماری تو سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا۔ اقبال نے بھی کہا ہے کہ تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، یعنی تو سوچ نہیں سکتا ہے انسان کے صحابہ کرام نے وہ غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، یعنی کس طرح انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو عاطف بھائی جب ان کا اتنا مقام و مرتبہ ہے اور ہم انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا ان کی خدمات تھیں، لیکن پہلے ذرا میں یہ جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ ہمیں ایک عام انسان کو صحابی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کتنا کو محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ٹرینڈ بھی بڑی تیزی سے ڈیولپ ہو رہا ہے کہ صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے جو ادب ہونا چاہیے وہ درجہ بدرجہ کم ہو رہا ہے لوگوں میں، اور لوگ بڑی ہی بے دریغ طریقے سے اور بڑی بے تکلفانہ انداز میں صحابہ کے بارے میں جو بات کر دیتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ جی وہ انسان تھے، ان سے غلطیاں ہو گئی، ہم ان کی غلطیاں کیوں نہ بیان کریں، ہم ان کی غلطیاں بیان کریں گے۔ اور ایسے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہم تو اتنے کمزور ایمان والے، پہلے ہی ہمیں ڈر لگتا ہے ہر وقت، تو صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات ہمارے زبان سے نہ نکل جائے، اس بارے میں ذرا بتائیے کہ کس طرح ہمیں صحابہ کے بارے میں اس میں بلال بھائی آپ کی گفتگو دو زاویے بنتے ہیں۔ پہلی بات ہے صحابہ کرام کے بارے میں، تو یہ بات تو پہلے اشارتاً ہوئی ہے کہ صحابہ کرام کا انتخاب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور صحابہ کرام وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں،
ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی ہے۔ تو اب اس کے بارے میں ایک امام صاحب نے لکھا ہے کہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ زندیقوں نے یہ پروگرام، بے دین لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو برا بھلا کہیں۔ تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تو اب پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنا پروپیگنڈا کا رخ جو ہے وہ صحابہ کرام کی طرف موڑ دیا، گویا کہ وہ یہ بات کہنا چاہتے تھے کان یصحب علی صحابۃ السوء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔ گویا کہ صحابہ کے اوپر تنقید کرنے کا اصل مقصد صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ وہ برا مقصد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو برا بھلا کہتے ہیں، گویا ہم صحابہ کو نہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم تو اس کا نشانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اور وہ آپ کی ٹیم ہے، وہ آپ کی ایک پوری ٹیم ہے، گویا کہ وہ آپ وہ پڑھے نا سورۃ الفتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ والذین معہ شداء علی الکفار، تو وہاں پہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر واضح فرمایا ہے کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی ہے جس کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے وہ بویا ہے۔ اب اگر اس کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو گویا اس نے نشانہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنانے کا مطلب اس نے نشانہ بنایا اللہ کی ذات کو۔ تو لہذا صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے، جیسا کہ شروع میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کرو، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہے گا اس پہ اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، گویا کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کو جو غلطی ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ عاطف بھائی آپ کی اس بات سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ صحابہ کو اگر نشانہ بنایا جاتا ہے تو وہ اٹیک بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اسی طرح اگر ہم دوسرا اس پہلو پہ بھی غور کریں کہ ہم تک جو تواتر کے ساتھ سلسلہ وار سند کے ساتھ جو دین ہم تک پہنچا ہے اس کی بھی پہلی سند جو ہے وہ تو صحابہ ہے، یعنی صحابہ سے ہی آگے جو ہے وہ روایات ہم تک پہنچے اور دین ہم تک پہنچے۔ تو اگر ہم صحابہ کو ہی جو ہے تنقید کا نشانہ بنا لیں اور اگر صحابہ پر ہی ہمارا اعتماد باقی نہ رہے تو پھر دین اسلام جو قرآن تک جو ہم تک پہنچا ہے اس کے اوپر اعتماد جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ یعنی کہ قرآن کی جتنی بھی اسناد ہیں وہ صحابہ کرام سے مروی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں وہ صحابہ کرام سے۔ اللہ نے کیا فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن نازل کیا گیا تو یہ بہترین امت کس کو کہا گیا؟ بالکل اللہ نے ان کو بہترین کہہ دیا، ہم لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا۔ تو امت وسط جو ہے یہ کس کو فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدِ الْغَائِبِ، جو یہاں پہ حاضر ہے وہ ان تک پہنچا دے جو یہاں پہ حاضر نہیں ہے۔ اب وہاں پہ حاضر کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تھے۔ تو دشمنان اسلام کا صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرنے کا سب سے بڑا جو ان کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اس سلسلے کو داغدار کر دیا جائے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے بارے میں اگر ہمارے دل کے اندر کوئی بات بیٹھ جائے کہ فلاں صحابی نے فلاں موقع پہ یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا، اب ان کی روایت ہم اس کو قبول کریں گے؟ دل کے اندر جو ہے خلش پیدا ہو جائے گی۔ تو لہذا دشمنان اسلام یہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اس مقدس سلسلے کو جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے محدثین کو کہ جنہوں نے اس کے جواب میں الصحابہ کلہم عدول کا نعرہ لگا دیا کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں۔ بلکہ میں
गुज़श्ता दिनों जब ये उलमा के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी तो आपको पता होगा कि एक जो इशा की नमाज के बाद 4 सुन्नतें पढ़ना है जिनका सवाब लैलतुल क़द्र के बराबर है, वो भी रवायत जो है वो हुक्मन मरफू है लेकिन सनदन जो है वो मौकूफ़ है। अब ये हुक्मन मरफू और सनदन मौकूफ़, ये भी एक बहुत प्यारा नुक्ता है कि अगर वो बात सहाबी ने बयान कर दी है, अगरचे उसकी सनद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि सहाबी ने वो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर या देखकर ही बयान की है। यानी सहाबा के ऊपर हमारा एतमाद इतना पुख्ता है कि सहाबी कोई भी दीन में जो बात करते हैं, अब कहते हैं कि वो उन्होंने अपनी तरफ से हरगिज़ जो है वो नहीं की होगी। अच्छा शेख साहब, यहाँ पर ये भी एक थोड़ा सा वजाहत हो जाए कि बाज़ लोग सहाबी और अहले बैत इन दोनों के दरमियान फ़र्क करने की कोशिश करते हैं। जबकि देखें, पहली तो बात यह है कि जैसा कि हमने पहले भी आपने जिक्र किया कि दर्जा बंदी तो है। अब अहले बैत जो हैं वो सहाबा भी तो हैं ना, लेकिन सबसे पहले सहाबी हैं तो अहले बैत सहाबी हैं तो, लेकिन हाँ ये है कि अहले बैत होने के लिहाज से उनकी एक एक्स्ट्रा फजीलत और वो हम मानते हैं, वो अहले सुन्नत वल जमात के तमाम जो मसालिक हैं वो उसको तस्लीम करते हैं। तो ये जो सहाबी और अहले बैत के दरमियान फ़र्क करके इनको आपस में फिर जुदा जुदा जो है वो दिखाना और फिर ये तासुर देना कि ये नाउज़ बिल्लाह आपस में एक दूसरे से खुश नहीं थे या आपस में इन दोनों के आपस में जो इख्तलाफात थे, तो ये जो सहाबा के, जैसे कि हमने जिक्र किया, इंसान है, बाद सियासी उमूर पे इख्तलाफात हो भी जाते हैं, वो फैसला करने में इख्तलाफात हो जाते हैं, तो इन इख्तलाफात को आप किस नज़र से देखते हैं? जी बिलाल भाई, इस सिलसिले में सबसे पहले जो आपने ये बात की है, इसमें तो पहला मामला मुशाजरात सहाबा वाला आता है। हम देखते हैं मुहद्दिसीन इज़ाम रहिमहुमुल्लाह अजमाइन, उन्होंने इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई फरमाई है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला, उनके दरमियान किसी मामले पे तलखी पैदा होती है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ नाज़ेबा बातें कह देते हैं। तो आप जानते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अशरा मुबशरा में से है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान नबुव्वत से जन्नत की खुशखबरी अता फरमाई। अशरा मुबशरा की थोड़ी सी वजाहत कर दें, अशरा मुबशरा से क्या मुराद है? अशरा मुबशरा ये वो सहाबा कराम जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर जन्नत की बशारतें दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं, उमर फ़ारूक हैं, उस्मान गनी हैं, हज़रत अली हैं, इसी तरह तलहा ज़ुबैर हैं, अबू बैदा बिन जर्राह हैं, ये अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसी तरह सईद बिन ज़ैद हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये सहाबा कराम के जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम लेकर का अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, ये 10 हैं, ये 10 है, इसलिए अशरा मुबशरा। जी अशरा मुबशरा 10 वो जिनको जन्नत की बशारत दी गई। अब इनमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी, एक मरतबा मैं ये ज़िमनन एक बात बयान करता हूँ, ये शदीद बीमार हुए तो इनके ऊपर गशी पड़ी तो घर वालों ने समझा शायद इनकी रूह परवाज़ कर गई है। कुछ देर के बाद फाका हुआ, होश आई तो आपने ज़ुबान से पढ़ा अल्लाह अकबर। अब घर वालों ने देखा कि रूह तो अभी मौजूद है तो उन्होंने भी खुशी से पढ़ा अल्लाह अकबर। फिर आपने पूछा क्या मुझे गशी तारी हुई थी? घर वालों ने कहा जी हाँ गशी तारी हुई थी। कहने लगे जब मुझे गशी तारी हुई तो मेरे पास 2 आदमी आए, मुझे लेकर जाने लगे कि चलें तेरे बारे में अल्लाह से फ़ैसला लेते हैं। मुझे लेके जा रहे थे तो रास्ते में एक आदमी मिला, उसने कहा कि इसको कहाँ पे लेके जा रहे हो? कहा जी अल्लाह के पास, ताकि इनके बारे में फ़ैसला लें कि अल्लाह ने इनके बारे में क्या फ़ैसला किया है। तो उस आदमी ने कहा कि इसको छोड़ दो, तुझे नहीं पता है कि इन्नहु मिनल्लज़ीना कतबल्लाहु लहुमुस सआदा वल मग़फ़िरा व हुम फ़ी बुतूनी उम्महातिहिम, ये उन लोगों में से है कि जिनके लिए अल्लाह ने सआदत और मग़फ़िरत लिख दी है। कब? जब अभी वो दुनिया में आए ही नहीं थे, वही इंतखाब बुतूनी उम्महातिहिम, अभी माओं के पेटों के अंदर थे, ये अल्लाह का इंतखाब था, अल्लाह ने उनके लिए मग़फ़िरत लिख दी है। अब ये ज़िमनन बात चले आई, ये वाक़े को मुकम्मल करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी तक ये मामला पहुँचा कि आपके इन 2 सहाबा कराम के दरमियान जो है ये बात हुई है। और आप जानते हैं खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, ये भी अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। उनका मकाम व मर्तबा खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान नबुव्वत से, लेकिन वो दर्जा बंदी जो अल्लाह ने फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई,
آپ نے جب یہ دیکھا کہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کے درمیان واقعہ ہوا، تو آپ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خالد بن ولید سے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو برا نہ کہو۔ اب ایک صحابی دوسرے صحابی کو برا نہیں کہہ سکتا تو ہم کیسے کہیں؟ یعنی کہ مشاجرات کے بارے میں محدثین نے واضح فرمایا۔ اب آتے ہیں بات کے دوسرے رخ کی طرف، اور وہ کیا ہے کہ بعض لوگ اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو الگ الگ کرتے ہیں، اور یہ صرف غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں کے اندر پھیلائی گئی، حقیقت میں اس کا تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جانیں قربان کرتے تھے تو وہ اپنی جانیں اہل بیت کے اوپر بھی فدا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کم وظیفہ دیا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے زیادہ وظیفہ دیا ہے، تو مجھے بھی ان کے برابر وظیفہ دے۔ اب دیکھیے ذرا غور کریں کہ ایک طرف بیٹا ہے اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے، اہل بیت میں سے ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں اہل بیت کے بارے میں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تمہارا باپ عمر ہے اور حضرت حسین کا باپ علی ہے، اب علی جیسا باپ لے آؤ تو اتنا وظیفہ لے لو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نانا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نانا لے آؤ تو میں تمہیں بھی اتنا وظیفہ دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ صحابہ کرام اہل بیت کا بہت احترام کرتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، یعنی وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اہل بیت کی فضیلت بیان کی ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بالکل، آپ نے آخری حج کے موقع پہ جب غدیر خون کے موقع پہ یہ بات آپ نے فرمائی ہے کہ لوگوں آپ نے میرے اہل بیت کا خیال رکھنا ہے، تو صحابہ کرام جو آپ کے ایک ایک اشارے پہ اپنی جانیں قربان کرتے تھے تو کیا آپ کے فرمان پہ اہل بیت کا خیال نہ رکھیں گے؟ اور آپ کی باتوں سے جو نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں قطعاً یہ تفریق نہیں کرنی چاہیے کہ یہ اہل بیت ہی صرف جو ہیں وہ صحیح صحابہ ہیں اور دوسرے نہیں ہیں، اور ان کے درمیان آپس میں ایسا پروپیگنڈا کہ جن سے ان کا آپسی جو ہے وہ انتشار یا آپسی نفرت جو ہے وہ ظاہر ہو، ایسی کوئی بات جو ہے وہ نہیں ہے۔ یہ صرف پروپیگنڈا ہے جو کہ پھیلایا جاتا ہے دین، بنیادی طور پر دین اسلام کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے۔ یہ لوگ آپس میں ایک تھے اور دین کے اوپر مکمل طور پر کاربند تھے۔ آتی بھائی صحابہ کے بارے میں تو بہت سی باتیں ہوئیں اور اس کی مناسبت بھی ہم نے محرم الحرام کا مہینہ ہی منتخب کیا تھا، لیکن کچھ باتیں اس حوالے سے بھی ہو جائیں کہ چلیں یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ ہم انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے، لیکن محرم الحرام میں صحابہ کو تو نشانہ بنایا جاتا ہی ہے، لیکن شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اس کو ایک سوگ کا مہینہ جو ہے وہ بنا دیا گیا، اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس مہینے میں کوئی خوشی نہ کی جائے، اس مہینے میں لوگ جو ہے وہ شادی نہیں کرتے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی بہوؤں کو ان کے میکے بھیج دیتے ہیں کہ جی یہ آپس میں جو ہے وہ میاں بیوی والا تعلق جو ہے وہ بھی قائم نہ رہے، جو کہ ایک محبت بڑا تعلق ہے۔ تو یہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس مہینے کو سوگ کا مہینہ کیوں قرار دیا؟ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ادھر سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے اور ہم لوگ وہاں پہ سوگ کی کیفیت جو ہے وہ فضا اتاری ہو جاتی ہے، ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ خلاف شرعی کام جو ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیے شریعت کے اندر سوگ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ اگر کوئی بیوی اس کا خامد دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے جس میں وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مرد ہے اور اس کی بیوی یا اس کی ماں، اس کی کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے لیے 3 دن کا سوگ ہے۔ اب اس کے علاوہ شریعت میں کہیں پہ سوگ نہیں ہے۔ ہم لوگ سال کے بعد اس کو برسی کے رخ پہ لے جائیں یا اس کے بعد ہر سال 1 مہینے کے چند دنوں کو مخصوص کر لیں اس فضا کے ساتھ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ یعنی 3 دن سوگ کا آپ کا مطلب ہے کہ 3 دن وہ افسردگی کا اظہار کر سکتے، یعنی کوئی جس طرح کے گھر میں باہر ہمارے ہاں ٹینٹ لگا کے یا ایک
کرسیاں رکھ لی جاتی ہیں کہ جتنے افسوس یہ بھی ایک رواج ہے کہ ہم لوگ باہر بیٹھ کے لوگوں کا انتظار کرتے ہیں، گھر کے اندر ہی جو ہے افسوس کرنے والوں کو آنا چاہیے، تعزیت کرنے والوں کو گھر کے اندر ہی آنا چاہیے۔ گھر میں جگہ نہیں ہے تو آپ باہر بیٹھ سکتے ہیں، یہ بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جی یا پھر ایسا ہے کہ آپ کے پاس مہمان زیادہ چلے آئے، گھر میں جگہ نہیں ہے تو آپ باہر بیٹھ جائیں، لیکن باہر بیٹھ جانا کہ لوگ آئیں گے تعزیت کے لیے ان کا انتظار کرنا یہ بھی درست نہیں صحیح۔ لیکن 3 دن بہرحال آپ اظہار افسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کوئی ایسا کام بھی نہیں کریں گے کہ جس سے افسوس کا اظہار ہوتا ہو۔ جی بالکل۔ تو عاطف صاحب، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ظاہری بات ہے کہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے اور بہت بڑا ثانیہ ہے، اور غم کو محسوس کرنا یہ ایک لازمی امر ہے، یہ تو دل میں آتا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کا اظہار ان دنوں میں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا جو لوگ کرتے ہیں ان کو ہم کیسے سمجھائیں کہ اور بھی تو اتنی شہادتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں اسلام کے اندر، تو پھر کیسے اس کو مینیج کیا جائے؟ آپ جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو معاملہ ہے ایک تاریخ کے اندر اس کے بارے میں وضاحت ملتی ہے، اور تاریخ میں آپ جانتے ہیں ہر آدمی کے دل کے اندر جو آتا ہے اس کو بیان کرتے چلے جاتے ہیں۔ اب اگر احادیث کے بارے میں دیکھیں تو احادیث کے بارے میں جانچ پڑتال اور ایک ایک چیز کا خیال رکھا گیا ہے۔ اب ایک طرف احادیث کا معاملہ ہے، ایک طرف تاریخ کا معاملہ ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے اس کے اندر بہت ساری تاریخی روایات جو ہیں وہ جمع کر دی گئی ہیں، قطع نظر اس بات کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی مظلومانہ شہادت واقعتاً مظلومانہ، اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے، اور یہ تو ہم اہل سنت جماعت کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ جس نے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ ظالم ہے، اور اللہ رب العزت اس کو عبرتناک انجام تک پہنچائے۔ بالکل ایسے ہے، دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے کیا نکلا، ہما ریحانۃ آیا، یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، یہ دونوں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، تو لہذا اس کے بارے میں تو کوئی کسی قسم کی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمیں شک شبہ بھی نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کے اندر نہیں ہوں گے یا جنت میں نوجوانوں کے سردار نہیں ہوں گے، اور ظالموں کے بارے میں بھی کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ ان کو اللہ عبرتناک انجام سے دوچار نہیں کریں گے۔ لیکن اسلام کیا ہم کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ وہ کام کریں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات بھی یہ نہیں ہے، خود ان کی تعلیمات بھی یہ نہیں ہے کہ اس طرح جو ہے وہ سو کیا جائے، اس طرح کا معاملہ کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو جب بیان کرتے ہیں تو یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اس کے اندر بہت ساری تاریخی روایات ہیں، تو اس لیے اس کو بیان کرتے وقت بھی محتاط ہمیں اتنا مبالغہ کرنا کہ لوگوں کو جو ہے وہ رلانے کی کوشش کرنا، اور مطلب اس میں پھر بہت زیادہ رنگ بھرنے کی کوشش کرنا، یعنی ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، عاطف صاحب لگے ہاتھ ایک بات یہ بھی ہم جان لیتے ہیں کہ محرم الحرام میں 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے یا تلقین فرمائی، اس کا کیا تعلق ہے کہ اس واقعے سے، یا یہ اس سے پہلے سے؟ نہیں، آپ جانتے ہیں کہ 10 یہ محرم الحرام کی جو ہم نے تاریخ وہ پہلے بیان کر دی ہے، بالکل، یعنی یہ مہینہ تو پہلے ہی قدر والا، پہلے سے چلا آ رہا ہے اور شروع سے حرمت والا ہے، بالکل، اور اس میں کچھ تاریخی روایات بیان کی جاتی ہیں جن میں کچھ باتیں درست ہیں اور کچھ باتیں غیر درست ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے یہ واجب تھا، یعنی کہ صحابہ کرام اس کو واجب سمجھ کے رکھتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو یہ روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، جو نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ کو زندگی کے آخری سال آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے جی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، اس لیے ہم خوشی میں روزہ رکھتے ہیں، شکرانے کے طور پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے محبت آپ سے زیادہ کرتے ہیں اور ہم اس کا زیادہ حق رکھتے ہیں، لہذا آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا لأصومن یوم التاسع، میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا کہ لأصومن یوم التاسع، کیا 9 کا بھی روزہ رکھوں گا یا صرف 9 کا رکھوں گا؟ اب اس میں مجھے جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے
کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ حدیث کے اندر بات بالکل موجود ہے۔ اب یہود 10 کا رکھیں، ہم 9 کا رکھیں، تو کیا اس میں زیادہ محبت آئے گی؟ اب وہ دن تو ہم نے چھوڑ دیا، وہ دن چھوڑ دیا، وہ دن جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یوم عاشور کا روزہ وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اچھا، یہ فضیلت بھی ہے کہ یوم عاشور کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کا دعویٰ تو ہم نے کر دیا، اب وہ بھی 1 رکھیں ہم بھی 1 رکھیں، زیادہ محبت کہاں پہ آئے گی؟ صحیح زیادہ محبت نہیں آئے گی، وہ برابر ہو گئی۔ ہم 2 رکھیں گے تو زیادہ محبت ہوگی اور مخالفت بھی ہو جائے گی۔ دوسری بات آپ میں خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اب وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، ہم 9 اور 10 کا رکھتے ہیں، دونوں کام ہو جائیں گے، دونوں کام ہو جائیں گے، مخالفت بھی ہو جائے گی اور محبت بھی زیادہ، اظہار محبت بھی زیادہ ہو جائے گی۔ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اب ہمیں 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا دونوں رکھنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بات بھی میں ضمناً یہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر آپ یہ بھی دیکھیں کہ 9 اور 10 کا روزہ اور ہمارے ملک کے اندر کیا ہوتا ہے۔ ہاں یہ دیکھیں، اچھا، یہ لوگوں کو پانی وغیرہ پلایا۔ چلیں بات سے بات نکل آتی ہے عاطف صاحب، اب 9 محرم الحرام کو چلیں جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں ان سے تو ہم شکوہ نہیں کرتے، وہ ایک سیکٹر الگ ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، ایک الگ چیپٹر ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے مسالک جس میں اپنا اہل حدیث آتے ہیں، جس میں دیوبند آتے ہیں، جس میں ہمارے بریلوی بھائی آتے ہیں، تو ان کی طرف سے 9 محرم الحرام کو حلیم پکانا، 9 محرم الحرام کو دے کے تقسیم کرنا، 10 محرم الحرام کو یہ کام کرنا، اس بارے میں آپ ان کو کوئی نصیحت کرنا چاہیے؟ اس میں تو بلال بھائی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کم علمی کی وجہ سے، بس ایک دیکھا دیکھی، وہ بیچارے دیکھی ہے، محبت کا اظہار، محبت کا حضرت حسین کے ساتھ محبت کا اظہار تو سب کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی وجہ سے 9 اور 10 کو دے کے تقسیم کرتے ہیں، لیکن اب یہ بات بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ شریعت نے دن کو خاص کرنے سے منع فرمایا، کوئی بھی خاص کرتے ہیں۔ ہماری مارکیٹ مارکیٹ کے اندر ایک ہمارے صاحب ہیں، ہم ان کو تاجی کہتے ہیں، تو انہوں نے نا 12 ربیع الاول کو 25 دے کے اللہ کے نام پہ وہ دیتے ہیں، اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، ظاہر سے۔ تو وہ میرے والد صاحب سے کہنے لگے کہ یہ میں آپ کو بھیجتا ہوں اور اللہ کی قسم میں اس پہ کوئی پڑھائی وغیرہ نہیں کرتا، تو اب کھا لیا کریں۔ تو مجھے ابو نے پوچھا جی اب آفا صاحب کیا کرنا ہے؟ تو میں نے کہا جی میں تاجی سے ملتا ہوں۔ میں تاجی سے ملا تو تاجی سے میں نے کہا تاجی آپ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں؟ جی بالکل دیتے ہیں۔ اچھا پھر آپ ایسا کریں، آئندہ سال آپ 13 ربیع الاول کو 25 دیگیں تقسیم کریں، ان میں سے 1 دیگ مجھے بھیج دیں، وہ میں کھاؤں گا بھی اور لوگوں کے درمیان خود تقسیم بھی کروں گا۔ کہتے جی نہیں میں نے 12 کو ہی دینی ہے۔ تو میں نے کہا شریعت نے دن کو خاص کرنے سے منع کیا ہے، الا یہ کہ شریعت نے خود خاص کیا ہو، تو شریعت نے خاص کرنے سے منع فرمایا، جیسے کہ صرف جمعے کے دن کا روزہ منع ہے، لیکن اگر 9 ذوالحج کو جمعے کا دن چلا آئے تو ہم 9 ذوالحج کا روزہ سمے کے رکھیں گے، جمعے کا سمے کے نہیں رکھیں گے۔ تو لہذا یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بھائی جو ہے یہ اللہ کے راستے پہ تقسیم تو کرتے ہیں، لیکن ان کو علم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے بھی روزہ رکھتے تھے اور بعد میں بھی آپ نے صحابہ کرام کو تلقین کی ہے، اور اس کی فضیلت بھی موجود ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر ہم خود گھر میں پکاتے ہیں تو کھاتے بھی ہیں، اور لوگوں کے گھروں میں بیچتے ہیں تو گویا ان کو کھانے کی دعوت بھی دے رہے ہیں۔ ہمیں اس کو چھوڑ کر سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے، جو کہ 9 اور 10 محرم الحرام کا روزہ جو ہے اصل میں وہ سنت ہے، اور اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ عاطف صاحب، بہت ہی اچھی ملاقات رہی صحابہ کے مقام کے حوالے سے اور محرم الحرام کے حوالے سے۔ آئندہ انشاءاللہ نشست میں مزید اس پر بات کریں گے۔ بہت شکریہ۔